السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک اسٹوری سناؤں گی۔ اس اسٹوری کا ٹاپک ہے سچی خوشی۔ شروع کرتے ہیں۔ بہت گرم جوشی سے ماریا نے سلام کیا۔ آج وہ بہت خوش تھی، اور خوش کیوں نہ تھی، اس کا قرآن مجید حفظ ہوا تھا۔ آج اسے قرآن مکمل کرنے کی کتنی خوشی تھی۔ اس نے اسامہ کو بھی منع کر دیا تھا کہ یہ خوشخبری میں خود ابو کو سنا کر عمرے پر جانے کا وعدہ یاد دلاؤں گی، لیکن جیسے ہی ماریا کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھے اپنے ابو کی طرف اٹھی، وہ بوجھ سی گئی۔ وہ ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے اس کا سلام تک نہ سنا۔ جواب تو کیا دیتے، وہ سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماریا کی ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزری۔ دراصل اسے یہ فکر لگانے والی حفصہ تھی۔ حفصہ اس کی بہت اچھی سہیلی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ ماریا کا قرآن ختم ہوتے ہی یہ لوگ عمرے پر جائیں گے۔ اس لیے حفصہ چند روز پہلے ہی سے اسے سمجھانے بیٹھ گئی تھی، ماریا تمہارے ابو کی تو داڑھی ہی نہیں، ان کا عمرہ کیسے قبول ہوگا؟ کسی منہ سے تمہارے ابو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے، تو کیا ہوا، داڑھی نہیں ہے میرے ابو کی؟ ہم مسلمان تو ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں۔ دیکھو ماریا، اس میں غصہ کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اب ہم لوگ صرف دکھلاوے کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ داڑھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت سے منہ موڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور داڑھی منڈا شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے ممتاز کرنے کے لیے اس کے چہرے پر یہ زینت سجائی ہے۔ حفصہ کی باتوں نے ماریا پر بہت اثر کیا تھا، اس لیے اب وہ اپنے ابو کو دیکھتے ہی بہت شرمندگی محسوس کرنے لگتی تھی، مگر وہ اپنے ابو کو کچھ نہ کہنے سے قاصر تھی۔ بہرحال آج اس نے ایک فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ آج وہ خلاف معمول فجر کی نماز پڑھ کر سوئی نہیں تھی۔ حالانکہ آج جمعہ تھا، وہ پھر بھی اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس نے ملازم کو شیونگ میں گرم پانی لے جاتے ہوئے دیکھا، وہ دوڑتی ہوئی کچن میں گئی۔ وہاں سے اس نے ایک بڑا سا کٹور لیا اور اپنے ابو کی طرف چلی گئی، جو واش بیسن پر کھڑے شیو کر رہے تھے، اور کہا، ابو جی۔ وہ ایک دم چونکے۔ ابو جی، میں کٹوار لائی ہوں۔ کیوں بیٹا، کٹوارے کا بعد میں کیا کام؟ ابو جی، آپ روزانہ شیو کرتے ہیں نا، تو داڑھی کے بال اس میں رکھ دیا کریں، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور مسلمان ہیں، ہمارے ہی ہاتھوں داڑھی کی بے حرمتی ہونا بہت بڑا جرم ہے، اور بڑی بے ادبی ہے کہ بال گٹر میں چلے جاتے ہیں۔ گٹر تو ناپاک ہوتے ہیں نا۔ تو کہتی ہوئی تیزی سے واپس چلی گئی۔ چند دن بعد وہ مدرسے جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی تو اس کے ابو اس کے کمرے میں آئے اور بولے، بیٹا، اگلے ہفتے ہم لوگ عمرے پر جا رہے ہیں، اور وہاں میں نے ٹی وی بھی توڑ کر پھینکوا دیا۔ عمرے پر جانے سے زیادہ اسے ابو کی بڑی ہوئی داڑھی اور ٹی وی توڑنے کی خوشی ہوئی۔ خوشی سے اپنے ابو کے گلے لگ کر رو دی، اور ابو جی، میں آپ ہی حفصہ کو بتاؤں گی کہ آپ میرے ابو کی سنت کے پابند بن گئے، اور ساتھ میں پکے مسلمان بھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ پیارے بچوں، میں اس اسٹوری سے کیا سبق ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس امت سے اتنی شدید محبت فرماتے تھے کہ پوری رات اللہ سے اس امت کی بھلائی کی دعائیں کرتے تھے۔ اس امت کو بھلائی کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ کسی نبی نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں۔ ہم بھی اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی شدید محبت ہونی چاہیے، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ چینل کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن پہ بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔